أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. رواہ مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے، وہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ میرے سمیت تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اعمال پر، جن کو ہم سنت کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں، اللہ ان پر ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، جہاں پہ نبی علیہ السلام کی سنت نماز ہے، جہاں پہ نبی علیہ السلام کی سنت روزہ ہے، جہاں پہ نبی علیہ السلام کی سنت حج اور عمرہ ہے، وہاں پہ میرے نبی علیہ السلام کی ایک سنت جہاد بھی ہے. وہ جہاد جس کو کئی ایسے خوش نصیب ہیں جو دل کی خوشی سے ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے، اپنے رب سے اپنی جانوں کا سودا کرتے ہوئے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اس میدان میں کود پڑتے ہیں الہ کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنے وطن کے دفاع کے لیے. اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس چیز سے جان چھڑاتے ہیں. رب العالمین کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں وہ اچھی نہ ہو، لیکن تقدیر کے معاملات میں وہ تمہاری نظر میں، تقدیر کے معاملات میں وہ تمہارے لیے اچھی ہوں. اور کئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو تمہاری نظر میں بری ہوں، لیکن تقدیر کے معاملے میں وہ تمہارے لیے اچھی ہوں. رب العالمین کا اعلان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ قرآن مجید کا چوتھا پارہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے. رب العالمین اعلان کر رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو، اس آیت کا ترجمہ اگر سمجھنا ہے، میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے اس کا ترجمہ پہلے لے لیں کہ اگر تم مومن ہو، اگر تمہارا رب پر ایمان ہے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زبان پر ایمان ہے، اگر قرآن پر ایمان ہے، اس بات پر ایمان ہے کہ تمہارا دین اسلام غالب آئے گا، تمہارا دین اسلام حقیقی دین ہے، سچا دین ہے، سچا اور کھرا دین ہے، اگر تمہارا اس بات پر ایمان ہے تو پھر کرنے والے کام کیا ہیں؟ وَلَا تَهِنُوا، سست نہیں پڑنا، وَلَا تَحْزَنُوا، غمناک نہیں ہونا، افسردہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. مومن ہونا تو مومن کو رب آزماتے بھی ہیں. مومن ہو تو سستی والا مومن رب کو قبول نہیں. رب کو مومن وہ چاہیے جو جری ہو، مضبوط ہو، شجاع والا ہو، دلیر ہو، جس کا ایمان بھی مضبوط ہو اور ایمان کے ساتھ اس کا سستی والا معاملہ بھی نہ ہو. اللہ ہمیں ایسا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. اگر سستیوں کو چھوڑ دیا، اگر غموں کو اپنے پیروں کے نیچے لوٹ دیا، قرآن کے اس فیصلے کے مطابق وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اگر سستی نہ کی، اگر غم زدہ نہ ہوئے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میرے رب کا فیصلہ ہے تم ہی بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے. پوری دنیا کی طاقتیں کفر کی مل کے آ جائیں، تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی، تمہیں شکست نہیں دے سکتی. حضرات، فلسطین کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے نا. فلسطین کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. وہاں پہ جنگ کے بھی نظم ہوتے ہیں، جنگ کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، جنگ کے بھی طور طریقے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ تو کوئی طریقہ دیکھا ہی نہیں گیا. وہاں پہ جنگ کے آداب دیکھے ہی نہیں گئے. انہوں نے جنگ کے آداب کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا. وہاں کی تو باتیں نہ کرے. وہاں کی جو کشیدگی ہے، وہاں کی جو سختیاں ہیں، وہ مسلمان بڑے ہائی لیول کے ان کے ایمان ہیں، بڑے مضبوط اور جری ایمان والے، کہ جو اپنا سب کچھ لٹا کے بھی آج بھی میدانوں کے اندر برسرے بیکار ہیں، آج بھی میدانوں میں جامع شہادت کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، آج بھی وہ جامع شہادت کو اجر و ثواب سمجھ کے، اعزاز سمجھ کے اپنے سینے کے ساتھ لگا رہے ہیں.
حضرات یہ موضوع اس لیے چنا حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس وقت پاکستان اور انڈیا کس حالت میں ہے؟ حالت جنگ میں، حالت جنگ میں ہے۔ اب یہاں پہ میرا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ میری اور آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ میرے اور آپ کے ایمان کا لیول کیا ہونا چاہیے؟ میری اور آپ کی شب و روز کس طرح گزرنی چاہیے؟ اس چیز پر انشاءاللہ ہم نے غور کرنا ہے۔ نیوز پہ بیٹھے تبصرے بڑے ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ تبصرے بڑے ہو رہے ہیں، بہت ساری باتیں سن کے افسوس بھی ہو رہا ہے، خوشی بھی ہو رہی ہے۔ جائیں تو جائیں کہاں، کریں تو کریں کیا؟ قرآن کی طرف لوٹ آئیں، حدیث کی طرف لوٹ آئیں۔ سب سے پہلی بات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف۔ اے میری امت کے لوگوں، سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ جنت کہاں پہ ہے؟ جانا ہے جنت میں کہ نہیں؟ انشاءاللہ سارے بولیں جنت کہاں پہ ہے؟ تلواروں کے سائے میں ہے جنت۔ دوسری بات، آج کا دوسرا سبق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنگ کی خواہش نہیں کرنی، جنگ مانگنی نہیں ہے، جنگ کی دعا نہیں کرنی۔ کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے، شروعات ہو جاتی ہے، ابتدا ہو جاتی ہے، حالات دونوں سائڈوں پہ بگڑ جاتے ہیں، نقصان دونوں جانب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے انڈیا پر اٹیک کر دیا اور انڈیا کے چپ کر کے بیٹھا رہے گا۔ یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے، یہ بھی ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا۔ دوسری بات، جنگ کی خواہش نہیں کرنی۔ جس طرح ہمارے سوشل میڈیا پہ جنگ لگے گی تو سوٹ کیڑا پانا ہے، کپڑے کس طرح کے ہونے چاہیے، کس رنگ کے کپڑے ہونے چاہیے، اتوار کو جنگ نہ لگانا جی، اتوار میں چھٹی ہوتی ہے، سونا ہوتا ہے، مذاق۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جنگ مانگنی نہیں۔ اے مودی تو پتہ نہیں جنگ کدوں لانی، سانو سمجھ نہیں آ رہی، اسی عید کا بکرا خریدنا ہے یا جنگ واسطے کوئی سامان خریدنا ہے، مذاق نہیں بنانا۔ پہلی بات، جنگ کو مانگنا نہیں، جنگ کی خواہش نہیں رکھنی۔ لیکن اگلی بات میرے اور آپ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر آغاز ہو جائے، اگر دشمن ابتدا کر دے، اگر وہ پہل کر دے، تو مسلمان کا پھر وہاں پہ طرز عمل، مسلمان کا وہاں پہ پھر طرز امتیاز کیا ہونا چاہیے کہ اس میدان سے اس کی لاش تو واپس آ سکتی ہے، یہ اس میدان سے بھاگ کے نہ آئے، اس میدان کو نہ چھوڑے، پھر ڈٹ کے مقابلہ کرے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کفر کے ہاتھوں ماری جائے گا نا، کفر کے ہاتھوں شہید ہو جائے گا۔ اور جب یہ شہید ہوگا، قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میرے راستے میں مر جائیں گے، اللہ کی قسم مر تو ویسے بھی جانا ہے، مر تو ویسے بھی جانا ہے، اور میرا ویسے یہ ایمان ہے، آپ میری اس بات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا کہ غزوہ ہند ہوگا۔ کس کس کا ایمان ہے میرے سمیت؟ اس بات پر تو سب کا ایمان ہے کہ نبوت والی زبان کے کلمات ہے کہ غزوہ ہند ہوگا، اس پر ایمان ہے نا؟ وہ کدوں ہونا ہے پتہ ہے کسی کو؟ کسی کے پاس کوئی کنفرم ڈیٹ ہو، کنفرم سال ہو، کنفرم اس سال کا مہینہ ہو کہ اس سال نبی علیہ السلام نے کہا، جب نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ غزوہ ہند ہوگا، یار اس سے بڑی پھر اور کیا بات ہے کہ اب تو ہمارے گھر میں جنگ شروع ہو گئی، ہمارے وطن کے اندر جنگ شروع ہو گئی ہے، ہمارے وطن کے اوپر، ملک پاکستان کے اوپر، ملک پاکستان کی عوام کے اوپر اب اٹیکس ہونا شروع ہو گئے۔ اب غزوہ ہند نہیں ہے تو کب ہوگا؟ اور آپ کیا سمجھے کہ یہ غزوہ ہند ایک ہفتے کی گیم ہے، ایک مہینے کی گیم ہے، ایک سال کی گیم ہے؟ حضرات غزوہ ہند یہ لمبی جنگ ہے، یہ چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں، چند سالوں میں ختم ہونے والی نہیں۔ اندازہ کیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی جن کا نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی ہندوؤں سے جنگ ہوگی، غزوہ ہند ہوگا، جو لوگ مسلمانوں کی طرف سے اس وقت غزوہ ہند میں شامل ہوں گے، اللہ احکم الحاکمین کا ان لوگوں سے جنت کا وعدہ ہے۔ کس کا وعدہ ہے؟ رب العالمین ان کو معاف کر دے گا، رب ان کو جنت عطا کرے گا، ان کے گناہوں کو رب معاف کرے گا۔ شہید ہو گئے، رب کی نظر میں وہ عظیم ترین شہید ہوں گے، بچ کے واپس آ گئے تو عظیم ترین غازی ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نے مجھے مہلت دی، میری اتنی زندگی ہوئی، میں اس غزوے میں ضرور شرکت کروں گا،
جو بدر میں، احد میں، خندق میں نبی علیہ السلام کے خوشی کے موقعوں میں، غمی کے موقعوں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ ہے، غزوات میں حصہ لینے والے، نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ احادیث کو نوٹ کرنے والے حضرات، اس صحابی کا جنون چیک کریں، اس صحابی کا جذبہ چیک کریں. یہ جذبہ کس لیے تھا؟ اس لیے کہ میں پاکستان دیکھوں گا، انڈیا دیکھوں گا. یہ جذبہ اس لیے تھا کہ اس میں رب کی مغفرت کا پیکج مل رہا ہے، رب کی جنت کا پیکج مل رہا ہے. اور آقا علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نے مجھے مہلت دی میں اس جنگ میں شرکت کروں گا، رب نے بچا کے اگر مجھے واپس بھیج دیا اپنے لوگوں کے اندر جا کے اس جنگ کا ذکر کروں گا. نبی علیہ السلام حدیث کے الفاظ ہے تھوڑا سا مسکرائے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ بڑی مشکل بات ہے، بڑی مشکل بات ہے کہ تو اس وقت کو دیکھے، بڑی مشکل بات ہے کہ تو اس وقت کو دیکھے. حضرات اگر اس صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی یا صحابہ اکرام کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہم غزوہ ہند میں شرکت کر کے رب کی جنت کو حاصل کر کے رب کی مغفرت کو حاصل کر کے کامیاب ترین بندوں میں شامل ہو جائیں، یہاں پہ میرا اور آپ کا کردار پہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی رات جب اٹیک ہوئے اللہ کی قسم اسی وقت سے رب کے سامنے ایک ہی دعا کی کہ اللہ غزوہ ہند شروع ہو چکا ہے، اب یہاں پہ میں اپنا محاسبہ کس انداز میں کروں، آپ اپنا محاسبہ کس انداز میں کریں کہ اس غزوہ ہند کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے میرا کیا کردار ہوگا. میں اسلام کو بلندی دینے کے لیے، اسلام کو عزت دینے کے لیے، مسلمانوں کا دفاع کرنے کے لیے اور دشمنوں کو جہنم واصل کرنے کے لیے کتنا کردار ادا کر سکتا ہوں. کیا میں وہاں پہ بیٹھ کے صرف باتیں کر سکتا ہوں یا میں کوئی عملی اقدام بھی اٹھا سکتا ہوں؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتیں میں آپ کی یا آپ میری نیت نہیں جانتے لیکن رب تو نیتوں کو جانتا ہے نا. انسان ایک لمحے کچھ کہے دوسرا نہیں میں تو بس ایک جنرل گل کی تھی، میں نے تو بس ایک بات کی تھی، سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے میں نے تو اسی بات سے ایک بات کی. یہ ہمارے کردار نوٹ کیے جائیں گے، کردار نوٹ کیے جائیں گے. غزوہ ہند کے اندر ہماری منفی سوچوں کو نوٹ کیا جائے گا، غزوہ ہند کے اندر ہماری مثبت سوچوں کو نوٹ کیا جائے گا، ہمارے منفی اور مثبت اعمال کو نوٹ کیا جائے گا. ایک ایک حرکت کو نوٹ کر کے رب نے یہ جو مغفرت کا پیکج دینا ہے، رب نے یہ جنت کا پیکج دینا ہے، یہ ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں آنے والا. یہ رب نے دینا ہے تو دیکھنا ہے کون ہے میرے دین اسلام کے ساتھ مخلص. اللہ ہمیں مخلص بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام عالم اسلام کو اللہ پاکستان کے ساتھ بھی مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ افواج پاکستان ہو یا عوام پاکستان ہو. اللہ سب کو مسلمانوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ مخلص بننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات میرے نبی کے صحابہ اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کر کے دکھا دیا انہوں نے. وہ ڈرنے والے نہیں تھے، وہ جری تھے، وہ دلیر تھے، وہ بہادر تھے. وہ ہجرت کا موقع آیا اعلان کیا کہ ہم جا رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کی بنا پر وہاں سے نکالا نا. آقا علیہ السلام کے بعد کئی صحابہ گئے لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر کے جا رہے ہیں اے مکے کے چودھریوں میں جا رہا ہوں، ہجرت کر کے مکے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں مدینے میں. ہے کسی کے اندر جرأت آ کے عمر کو روک کے دکھائے؟ اعلان کیا، مسلمان ہوئے تو اعلان کیا. حضرات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں رہے، یہ پچھلے جمعے بھی ہم نے سنا، آقا علیہ السلام جب تک مکہ میں رہے ہیں، یہ باہر کرسی دے دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے ہیں آپ کو جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. مدینے میں گئے ہیں، سن 2 ہجری ہے. غزوہ بدر کس ہجری میں ہوا تھا؟ 2 ہجری میں نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا اور اس وقت مسلمان لڑنے کے لیے کتنے گئے ہیں؟ 313 کا لشکر ہے، مد مقابل 1000 کا لشکر ہے. حضرات وہاں پہ یہ نہیں سوچا ہمارے پاس تو ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو جدید میزائل نہیں ہے، ہمارے پاس تو ایٹم بم نہیں ہے، ہمارے پاس چلانے کے لیے تلواریں نہیں ہیں، بچاؤ کے لیے ہمارے پاس زرہ نہیں ہے، چلانے کے لیے ہمارے پاس تیر نہیں ہے، ہمارے پاس کمان نہیں ہے، ہمارے پاس نیزے موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس جنگ کا سامان موجود نہیں ہے. جب بات آئی جنگ کی، جب بات آئی اسلام کی، جب بات آئی اسلام کی سربلندی کی، جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا ثبوت دینے کی بات آئی، اللہ کی قسم وہ 313 صحابہ 1000 کے ساتھ مڑ بھیڑ ہو گئے
اور اللہ احکم الحاکمین نے ان کی نصرت اور ان کی مدد کا اعلان کیا. کس وجہ سے؟ ان کے دلوں کے ایمان کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ 1000 فرشتوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے. اور آپ نے مدد کی بھی. جب میرا ایمان، جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، جب مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہوگا، رب نے کیوں کہا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو سست نہیں پڑنا، کمزور نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، افسردگی نہیں پھیلانی، پریشانیاں نہیں پھیلانی. وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی بلند رہو گے، فتح تمہارا نصیب اور مقدر بنے گا اگر تم رب پر ایمان لانے والے ہو. اور میرا اور آپ کا یہ ایمان بھی ہونا چاہیے لا غالب الا اللہ. لا غالب، سارے بولیں لا غالب الا اللہ. غالب صرف اور صرف میرے رب کا دین آنا ہے. اور وہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے. اور دین اسلام کیا بذات خود غالب آئے گا؟ نہیں. اس دین اسلام پر زندگیاں گزارنے والے، اس دین اسلام پر کٹ مرنے والے، اس دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق جام شہادت نوش کرنے والے جب تک اس اسلام پر اپنی زندگیاں گزارتے رہیں گے، رب اس اسلام کو بلندیاں عطا کرتا رہے گا. حضرات، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت میرا اور آپ کا جو طرز عمل ہے، نیگیٹیوٹی پھیلانے کی بجائے، منفی اثرات اور منفی باتیں کرنے کی بجائے، ہمیں وہاں پہ اپنے رب سے رجوع کرنے کا وقت ہے. ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں، من حیث القوم، من حیث القوم، ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں. حالات جم کے چل رہے ہیں، حالات جم کے چل رہے ہیں. میں اپنے سمیت ساروں کو بات کر رہا ہوں. حالات جم کے چل رہے ہیں پر ہم اپنے آپ کو آج تک بدل نہیں پائے. جو گانے سننے پہ لگا ہوا تھا لگا ہوا ہے، جھوٹ بولنے پر لگا ہوا تھا لگا ہوا ہے، قوالیاں سننے پہ لگا ہوا تھا لگا ہوا ہے، قرآن سے دوری تھی وہ دوری ہے، مساجد سے دوری تھی وہ دوری ہے، نمازوں میں سستیاں تھی وہ آج بھی باقی ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے وہ آج بھی عمل باقی ہے. کیوں جی؟ یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں؟ ہم اپنے کام کاج کو تو فوکس کر رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، اس کی فکر تو ہو رہی ہے، لیکن یہ فکر نہیں ہو رہی کہ جنگ لگ گئی ہے. اور جنگ میں نقصان دونوں طرف ہوتا ہے. اگر یہاں پہ پاکستان بیٹھ کے میزائل داغتا ہے، بم گراتا ہے، تو وہاں پہ ہی صرف نقصان نہیں، وہ بھی گرا سکتے ہیں. اور وہ بم اگر مرید کے جامعہ مسجد ام القرا پہ گر سکتا ہے، بہاولپور کے اندر جامعہ مسجد الرحمان کے اندر گر سکتا ہے، مظفر آباد کے ماسکرات کے اندر اگر وہ گر سکتا ہے، کشمیر کے اندر اگر وہ گر سکتا ہے، تو کیا ہمارے گھروں پر نہیں گر سکتا؟ اگر وہاں پر 10 20 30 کی شہادتیں ہو سکتی ہیں، مرید کے اندر 3 شہادتیں ہو سکتی ہیں، ایسی لوہے تھے جسم بنوائے نے. ہم نہیں مریں گے، ہم نہیں شہید ہوں گے، وہ شہید ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. وہ شہید ہو گئے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن یار ہم نے اس جنگ سے سبق کیا سیکھا؟ ہم نے اس خطرے کی گھنٹی سے، خطرے کے الارم سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے تو اپنی روٹین ویسے کی ویسے رکھی ہوئی، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جنگ کے میدان میں جا کے بھی اپنے رب سے تعلق کو توڑتے نہیں تھے. غزوہ بدر ہے نا، اسلام کی پہلی جنگ جو اوپن ہوئی ہے. اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہے، لیکن جو اوپن ہوئی ہے، جس کو ایک بڑا نام دیا گیا، وہ غزوہ بدر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ہیں، اور دشمن سے بھی تھوڑا فاصلہ ہے، پیچھے ہیں. ایک صحابی مشورہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک چشمے کا پتہ ہے، کیوں نہ ہو ہم اس چشمے کے پاس جا کے اپنی پانی کی مشکیزیں ساری بھر لیں، تاکہ جنگ کے دوران اگر ہمیں پانی کی ضرورت پڑے تو ہمارے پاس پانی موجود ہو. حکمت جنگ ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ بولے سارے، جنگ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ بیسک جنگ ایک دھوکہ ہے. جنگ ایک کیا ہے؟ دھوکہ. دوسری چیز، جنگ ایک حکمت کا نام ہے. جنگ ہمیں آداب سکھاتی ہے. مسلمانوں کو جنگ کے آداب سکھائے گئے. بچوں پر ظلم نہیں کرنا، نہتے لوگوں کو نہیں مارنا، خواتین بوڑھوں پر اٹیک نہیں کرنے، عام سویلین جو تمہارے مقابلے کے لیے نہیں آتی ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا. پڑھے نا سورۃ النساء کو. رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے ان کے ساتھ تو تمہاری جنگ نہیں، یا وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوگا اور کچھ لوگ ان لوگوں کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں. جو لوگ تم سے لڑنا نہیں چاہتے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں
ان لوگوں کو قتل نہیں کرنا. ہاں جو تمہارے مد مقابل آ جائے پھر وہاں پہ اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے مر تو سکتے ہو, جامع شہادت کو تو گلے لگا سکتے ہو, لیکن وہاں پہ پھر پیچھے نہیں مڑنا, یا مار دو یا مر جاؤ. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. پڑھے نا قرآن کو کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے اپنی جانوں کے بدلے, اپنے مال کے بدلے, اپنے نفسوں کے بدلے رب سے سودے کر لیے. رب کہتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی مال و جان کے ساتھ ہمارے ساتھ تجارتیں کر لی ہیں, سودے کر لیے, ان کے لیے تو جنت ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ, جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, صرف اپنے گھراں سے بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ منفی پروپیگنڈا نہیں پھیلاتے. جنگ ایک حکمت کا نام ہے, یہاں پہ حکمت اندازہ کیجئے, حکمت اپنائی گئی, اور وہی اسلام کی تدابیر آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں کہ جنگ ایک حکمت ہے. دشمن کا شروع سے ایک ہی مقصد رہا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے اٹیک کر کے, چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے ہم مسلمانوں کو اکسائیں تاکہ یہ بڑی غلطی کریں, بڑی غلطی کریں, اور ہم ان پر پھر مجھ سے ہیوی قسم کا حملہ کریں, اور ہم دنیا کے سامنے عزت والے بھی بن جائیں, ہمارا کام بھی ہو جائے. لیکن اسلام اور جنگ ایک حکمت کا نام ہے, یہاں پہ حکمت اپنائی گئی. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں فلاں چشمے کو جانتا ہوں جو دشمن کے قریب ہے, دشمن نے پڑاؤ کیا ہوا ہے, رکے ہوئے ہیں, تو کیوں نہ ہو ہم اس چشمے کے بعد جا کے اپنی مشکلیں پانی سے بھر لیں تاکہ بوقت ضرورت ہمارے پاس پانی موجود ہو, اور باقی ہم چشمے کے پانی کا منہ کسی اور جانب موڑ دیں جو کافروں کی طرف نہ جائے. جب وہ پانی پینے کے لیے, استعمال کرنے کے لیے, پانی کو حاصل کرنے کے لیے آئیں گے, ہمیں موقع مل جائے گا, ہم ان پر چڑھائی کر دیں گے. حکمت اپنائی گئی ہے کہ نہیں؟ حکمت اب بولو تو صحیح یار, حکمت اپنائی گئی. نبی علیہ السلام کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا, آقا علیہ السلام نے اس مشورے پر عمل کیا, مشکیزیں بھر لیے گئے, اور اس پانی چشمے کا جو رخ تھا اس کو کسی اور جانب موڑ دیا, اور وہ کافر جو تھے وہ سارے کے سارے پانی سے محروم ہو گئے. حضرات اگلا قدم ذرا اٹھا کے تھوڑا آگے چلیں. رات گزری ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری کیسے, رات گزاری کیسے ہے نبی علیہ السلام نے؟ آج میری اور آپ کی نیندیں ختم نہیں ہو رہی, اور ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں؟ جنگ کے حالات سے. وہ جنگ جس کو تاریخ کے اندر اگر پڑھا جائے نا, تاریخ کے اندر سانوں تے تاریخی ڈرامے پاس لے کے بہ گئے, ارطغرل ویلو, عثمان ویلو, تو فلانا ویلو, تو فلانا ویلو, اور جیڑی تہاڈی اپنی پاکستان کی تاریخ ہے انہوں کنے پڑھنا ہے؟ جہاں تک میرا نالج ہے نا, جب ہندوستان اور پاکستان کی جنگ شروع ہو جائے گی, اس جنگ کو کیا کہا گیا ہے؟ عالمی جنگ کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ عالمی جنگ. جہاں پہ عالمی جنگ ہو رہی ہے وہاں کے عالم, وہاں کی عوام کا حال یہ ہے, پرواہ کوئی نہیں. ٹک ٹاک بنا تو فرصت نہیں, میمز بنانے سے فرصت نہیں. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کو سو کے نہیں گزارا, رو کے گزارا. اس رات کو سو کے نہیں گزارا, اس رات کو رب کے سامنے رو کے گزارا ہے. اور اتنا روئے, کیوں؟ دشمن سامنے ہے, اور اپنی نبوت والی زبان سے یہ الفاظ ادا کیا, اللہ یہ مٹھی بھر لوگ, یہ چند لوگ جو تیرا نام لینے والے, آج ان کو لے کے میں آ گیا ہوں جنگ کے میدان میں. اللہ اگر تو نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کے بعد تیرا کوئی نام لینے والا, تیری کوئی عبادت کرنے والا نہ ہو, تو اللہ پھر جیسے تیری مرضی. اگر تو یہ نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کے بعد تیرا کوئی نام ہی نہ لے تو پھر جیسے تیرا فیصلہ ہمیں منظور ہے. لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے بعد بھی تیرا نام لیا جائے تو اللہ یہ مٹھی بھر لوگ لے کے آئے, ان کی حفاظت کرنا. اتنا روئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کھڑے ہیں, ہاتھوں کو اٹھایا ہے, نبی علیہ السلام اتنا رو رہے ہیں, ہچکیاں لے لے کے, جیسے ایک بچہ بضد ہونے ہوتا ہے. آقا علیہ السلام ایسے رو رہے ہیں, اور رونے کی وجہ سے آپ کا پورا جسم ایسے تھر تھر کر کے کانپ رہا ہے, اور نبی علیہ السلام کے کندھے مبارک سے آقا علیہ السلام کی کالی کملی نیچے گر جاتی ہے, چادر نیچے گر جاتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کے گئے, اس چادر کو, کالی کملی کو اٹھایا, آقا علیہ السلام کے کندھوں پر رکھ کے پیچھے سے نبی علیہ السلام کو سینے سے لگایا, اور کیا فرمایا تھا؟ اے اللہ کے نبی بس کر دیں, اے اللہ کے نبی بس کر دیں, اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا.
اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ حضرات، سوشل میڈیا پر میسیجز کرنے سے پہلے میں اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کریں۔ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا تھا وہ تو جنگ کے حالات میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ راتوں کو رو رو کے رب کے سامنے دعائیں کر کر کے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، رب کی نصرت اور مدد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس انداز میں اپنی راتوں کو گزارے، اور ہم سانو بیٹھ کے بس یار کل دے وچ 5 ڈرون گرے نے پاکستان دے اندر، کدھر گیا انہاں دا جناب اور ریڈار سسٹم، کدھر گئی انہاں دی ٹیکنالوجی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پاکستان کچھ نہیں کر رہا۔ چلو پاکستان یا پاکستان کی افواج کچھ نہیں کر رہی، میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ جس دن سے اٹیکس ہونا شروع ہوئے ہیں میں نے کیا کردار پیش کیا؟ منفی یا مثبت؟ غزوہ ہند ہے، رب نے چھانٹی کرنی ہے، جالی لگ گئی ہے، جس طرح ریت کو چھاننے کے لیے ہم چھاننے کا یوز کرتے ہیں، کنکر الگ ہو جاتے ہیں، ریت الگ ہو جاتی ہے، رب نے بھی چھاننا لانا ہے، اور رب نے دیکھنا ہے غزوہ ہند میں ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مخلص ہو کے مثبت پہلو رکھتے ہوئے کون شامت اور کون منفی پروپیگنڈا پھیلانے والا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اپنی جگہ پہ مخلص رہوں، کسی کا جواب دے میں نہیں، بس اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، کسی کا جواب دے میں نہیں، یا کسی کے جواب دے آپ نہیں، آپ اپنی زندگی اپنے معاملات کے جواب دیں، ان پر ذرا غور کریں۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات قرآن مجید کا تیسرا مقام، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، اے ایمان والو جب تم کسی کافر گروپ سے مل جاتے ہو نا، ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ جب بھی بھاگے ہوتے کوئی ہاں کیا حال ہے تیرا، ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارا کافروں کے گروپ سے مقابلہ ہو جائے، اسلام اور کفر کی جنگ ہو جائے، اس وقت کیا کرنا ہے؟ فاثبتوا، وہاں سے پھر دم دبا کے بھاگنا نہیں، اس وقت ثابت قدم رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبانوں پر کیا جاری رکھنا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، لعلکم تفلحون، ثابت بھی رہنا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، اس لیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ اللہ کا مراقبین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ اسی کے ساتھ مسلم شریف کی دوسری روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن یبرح هذا الدین قائما یقاتل علیہ اصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعہ، قیامت تک یہ دین قائم رہے گا، اور اس دین کے اندر ایک جہاد والا عمل بھی قائم رہے گا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہوگی کہ اللہ احکم الحاکمین ان کو غلبہ عطا کرے گا، یہ جہاد کرتے رہیں گے، یہ نبی علیہ السلام کے اس مشن کو لے کر چلتے رہیں گے، صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، یہ جہاد والے عمل کو کرتے رہیں گے، اللہ ان کو فتح عطا کرے گا، اللہ ان کو نصرت عطا کرے گا، رب ان کو غلبے عطا کرے گا، اور فرمایا یہ قیامت کی دیواروں تک جہاد کرتے رہیں گے۔ اور نبی اسلام کے غزوہ ہند کے حوالے سے بھی حدیث جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے سماعت کر رہے تھے کہ مسلمان غزوہ ہند کریں گے، ہند کو توڑا جائے گا، ہندوؤں کو جہنم واصل کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہندوستان کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا، جہاد ہوگا، وہاں کے راجاؤں مہاراجوں کو ہتھ کڑیاں پہنائی جائیں گی، ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور یہی لشکر چلتا 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 عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کے ملے گا۔ حضرات میں نے شروع میں بات کیا کی تھی کہ غزوہ ہند چند دنوں کی کھیل نہیں ہے، چند ہفتوں کی گیم نہیں ہے، چند مہینوں کی جنگ نہیں ہے، یہ لمبی چلنے والی جنگ ہے۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کس نے آنا ہے؟ سارے بولیں، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کس نے آنا ہے؟ امام مہدی کا ظہور ہونا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے بعد آنا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ جنگ چھوٹی، یہ جنگ لمبی چلنے والی۔ اب یہاں پہ اگر میں اور آپ اپنا کردار اس انداز سے پیش کریں اور اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تیرے سامنے تو اگر کافر ہاتھ اٹھائے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، ہم تو پھر تیرے نبی کے ماننے والے ہیں، تیرے قرآن کو ماننے والے ہیں، تجھے ماننے والے ہیں، اللہ وہ گائے کا موتر پینے والے، وہ مورتیوں کی پوجا کرنے والے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ جب میں رب کے سامنے روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، اپیلیں کروں گا، ریکویسٹیں کروں گا، دعائیں کروں گا، التجائیں کروں گا، تو کیا رب کفر کو نیست و نابود نہیں کرے گا؟ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ ضرور کرے گا۔ اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود ایک بہت بڑے عظیم لیڈر تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود ایک عظیم جنگجو ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف جنگ کرنے کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ کر کے دکھائی۔ آقا علیہ السلام صف اول میں ہوتے تھے۔
नबी अलैहिस्सलाम और आका अलैहिस्सलाम के असहाब हमारे लिए बेहतरीन आइडियल हैं, बेहतरीन नमूना हैं। हमें उनकी सीरतों को आज पढ़ने की जरूरत है। आज अर्तुगरुल गाजी और कोरलुश उस्मान उसको बेशक अलविदा कर दें। आज सहाबा की जज्बा शहादत, उनके ईमानी जज्बे को पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत है। आज माएं अपने बच्चों को सहाबा की इसार पढ़ाएं, सहाबा की कुर्बानियां पढ़ाएं, सहाबा की शहादतें पढ़ाएं। सहाबा इकराम का अल्लाह ताला के रास्ते में जानों के नजराने पेश करना, माल को पेश करना, जान को पेश करना, अपनी आल औलाद को पेश करना, आज इन चीजों को पढ़ने पढ़ाने की, सीखने की और इनके मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालने की अशद जरूरत है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह कुफर का, हिंदुओं का बेड़ा गर्क करे। अल्लाह जितने भी उन लोगों के साथ हैं, कुफर का साथ देने वाले, हिंदुओं का साथ देने वाले, गद्दारी करने वाले, अल्लाह उनको निशाने इबरत बना दे। इससे बड़ी दुआ मेरे पास और कोई नहीं। जितने भी उनका साथ देने वाले, अल्लाह उनको निशाने इबरत बना दे, उनका बेड़ा गर्क कर दे, उनके मंसूबों को नाकाम कर दे। अल्लाह हम तो इस सोच में, इस मैदान में कदम रख चुके हैं कि अल्लाह गज़वा हिंद शुरू हो गया। अब हमारी नमाजें, अब हमारे जिक्र अज़कार, अब हमारी गुफ्तगू, अब हमारी बातचीत, अब हमारा मैदान अमल में उतरना, दुश्मन का डट के मुकाबला करना, दुश्मन को किसी तरह से भी ज़ेर करना, दुश्मन को किसी तरह से भी नुकसान पहुंचाना, गोया कि हमारी एक एक एक्टिविटी अल्लाह आज से तेरी रिजा के लिए और सिर्फ इसी सोच के साथ कि कुफर को, हिंदुओं को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उनको कैसे ज़ेर किया जा सकता है और इसके साथ इस्लाम को और मुसलमानों को फायदा कैसे पहुंचाया जा सकता है। अल्लाह आज से हम सब ये हद करते हैं, हम सब ये इकरार करते हैं कि इंशाल्लाह आज से हमारा ईमान इस लेवल का, क्यों जी सारे वादा करते हैं। आज अगर ऐलान हो जाए, आज अगर ऐलान हो जाए वाघा बॉर्डर क्रॉस करके जाना है, कौन कौन तैयार है? अब मेरे कई भाई ना हाथ लेकर के बैठे, पता नहीं ना कहा जाए गुड़िया ना मशवरा करना है। माशाल्लाह राणा साहब ने सुन के तुम्हें हाथ खड़े कर लें। राणा साहब मशवरा करके आए जासलैन सर, यहाँ पे बेगम की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे बेगम की इजाजत लेने की, आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करता हूँ, 3 मिनट रह गए। सहाबी का वाक़या हमने सुना ना पिछले जुमे, नाम क्या था उनका? हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु। शादी हुई है, पहली रात है। नौजवान नस्ल आज शादी वास्ते दुआ कर रही है ना, अल्लाहुम्मा आतिनी ज़ौजतन सालिहा। रमजान जिन्होंने मेरे मुंह में दुआ सुन के लिए ना रख ली, दुआएं कर रहे हैं ना यार। दुनिया दी बीबियां भी अल्लाह तआला अता करेगा इंशाल्लाह। जन्नत दी हूरां भी इंतजार कर रही हैं, वो जन्नत की हूरें भी मुंतजर बैठी हैं। हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु, शादी की पहली रात है, ऐलाने जंग सुन लिया, कान में आवाज पड़ी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ऐ मेरे सहाबा इज्तमिऊ। हमारे मास्करात के अंदर ये ऐलान कई साथी यहाँ पे बैठे हैं, सुना उन्होंने अपने कानों से सुना। इज्तमिऊ मतलब क्या है? जमा हो जाओ। आज हमारे यहाँ क्या होता है? सायरन बजाया जाता है, सायरन बजाया जाता है ना। इज्तमिऊ सहाबा जमा हो जाओ, इसलिए जिहाद और कुफर का मुकाबला करने के लिए। सहाबी ने ये नहीं सोचा लो जी अल्लाह से मेरी शादी थी पहली रात, निकलने लगे हैं। बीवी ने पूछा वापस कब आएंगे? कहा जाने का पता है, वापस आने का अगर वापस आ गया तो इसी घर में आऊंगा, अगर शहीद हो गया तो किसी और से इद्दत पूरी करके निकाह कर लेना, इद्दत पूरी करके किसी और से निकाह कर लेना। और गए जामे शहादत नोश करके। पूरी हदीस लंबी है, वक्त चूंकि हो चुका है। नबी अलैहिस्सलाम जब लड़ाई खत्म हुई, सहाबाए किराम की शहादतें भी हुई, उधर कुफार वो वहां से भागे। नबी अलैहिस्सलाम सहाबाए किराम को कह रहे हैं कि अपने जितने शहीद हुए सबको इकट्ठा करो। शोहदा को देखा जा रहा है, जिंदा लोग भी मौजूद है, जिंदा सहाबा भी मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम सबकी तरफ नजर बढ़ा के देख रहे हैं, शोहदा की तरफ भी देखा जा रहा है और जो जिंदा लोग हैं उनकी तरफ भी देखा जा रहा है। लेकिन सैयदना हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु नजर नहीं आ रहे। अकाल इस्लाम पूछते हैं मेरे सहाबा, जिंदा लोगों में भी हंजला नहीं है, शोहदा के अंदर भी हंजला नहीं है, कहीं दुश्मन गिरफ्तार करके ले तो नहीं गए? ढूंढो। सहाबाए किराम निकले, झाड़ियों के पीछे हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु की डेड बॉडी मिली, शहीद हो चुके हैं। नबी अलैहिस्सलाम हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास खड़े हैं। कुछ वक्त गुजरा है, हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी भी आ गई उसी मैदान में, और पता चला कि मेरा सरताज, मेरा खामद अब रब की जन्नतों का वारिस बन चुका है।
جو میری ایک اکیلی کا خامد تھا اب وہ جنت کی حوروں کا خامد بن چکا ہے، جو میری ایک اکیلی کا سردار تھا اب وہ جنت کی حوروں کا سردار بن چکا ہے، جو دنیا میں رہتا تھا آج وہ جنت کے محلات کا مالک بن چکا ہے۔ جب اس کو پتا چلا تو کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی نے، آپ کے اس کمانڈر نے، آپ کے اس مجاہد نے، آپ کے اس جری اور بہادر صحابی نے، میرے خامد نے جیسے ہی آپ کی نبوت والی زبان سے یہ کلمات سنے کہ لوگوں جنگ کے لیے جمع ہو جاؤ، کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے جمع ہو جاؤ، اللہ کے نبی اسی طرح میرا خامد میرے دامن کو وہیں پہ چھوڑ کے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ اس نے تو غسل تک نہیں کیا اللہ کے نبی، میرے خامد حنظلہ کو غسل ضرور دیجیے گا۔ یہ کیوں کہا تھا؟ شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا، شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا۔ وہ جس لباس کے اندر ان کو شہید کیا جاتا ہے، جس لباس میں وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے چلے گئے ہیں، اسی لباس کے اندر، اسی کیفیت کے اندر ان کو دفنایا جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ جس طرح عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے کے لیے جائے اور احرام کی حالت میں ہی مر جائے، حج کرنے والا حج کرنے کے لیے جائے اور احرام کی حالت میں مر جائے، اس کو اسی حالت میں ہی دفنایا جاتا ہے۔ اسی طرح شہید کو بھی یہ ایک اعزاز دیا گیا ہے تاکہ جب رب اس کو اپنے سامنے کھڑا کرے، یہ رب کے سامنے پیش ہو تو اس کی حالت ویسی ہو، جسم پر زخم ہو اور ان زخموں سے خون ٹپک رہا ہو، اور یہ رب کے سامنے کہے کہ اللہ دیکھ تیرے اسلام کے لیے میں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے، اپنا مال اپنی جان سب کچھ تیرے اسلام کے لیے لٹا کے آ گیا۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس آ کے ان کی بیوی یہ کہتی ہے، آقا علیہ السلام کو اللہ نے وحی کر کے بتا دیا کہ حنظلہ کی بیوی آپ کے پاس آ کے یہ کہہ رہی ہے، حنظلہ کی بیوی کو ذرا تسلی دو، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ کی بیوی کو تسلی دیجئے کہ آسمان سے فرشتوں کی بہت بڑی جماعت نے حنظلہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے۔ تو یہ بات کہاں سے چلی تھی کہ جنگ واسطے بیویاں دی اجازت لینی ضروری نہیں۔ اگر آج اعلان ہو جائے حکومت پاکستان کی طرف سے، افواج پاکستان کی طرف سے کہ بھائی واگا بارڈر کراس کرنا ہے، کون کون تیار ہے میرے سمیت غزوہ ہند سمجھتے ہوئے، غزوہ ہند تصور کرتے ہوئے، اور نبی کی نبوت والی زبان کے کلمات جو غزوہ ہند میں شامل ہوگا، جنت ملے گی، رب کی مغفرت ملے گی، رب کی بخشش ملے گی، اور اب غزوہ ہند اللہ کی قسم شروع ہو چکا ہے۔ کون کون ہے جو غزوہ ہند میں شامل ہوگا؟ بھائی تسی بھی ہاتھ کھڑے کر لو کہ تسی کہا جا کے مشورہ کرنا لے، اے اللہ دیکھ لے یہ سارے تیرے بندے، یہ اوپر خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی غزوات کے اندر شامل ہوتی ہیں، ہاں میدان عمل میں نہیں جاتی، البتہ ان کا کرنے والا کام کیا ہوتا ہے؟ علاج معالجے کا، علاج معالجے کا کام، اور ڈاکٹر حضرات کا کام کہ خواتین کی سرپرستی، خواتین کی زیر نگرانی اور خواتین کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ صحیح بات کی ہے نا؟ غلط تو نہیں کی؟ تو اللہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جنگ کی خواہش نہیں رکھتے، سب سے پہلی بات کہ ہم جنگ کی خواہش ہے، لیکن اگر جنگ شروع ہو جائے تو پھر وہاں پہ میرا ایمان، آپ کا ایمان اور ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، نبی علیہ السلام کے فرامین پھر وہاں پہ مجھے اور آپ کو یہ درس دیتے ہیں کہ ہن پیچھے نہیں ہٹنا، اور یا مر جاؤ یا مار دو۔ اور انشاءاللہ ہم نے صرف یہ ذہن لے کے نہیں جانا کہ جا کے جامع شہادت نوش کر لینی، یہ ذہن لے کے جانا ہے کہ کٹو کٹ کو 200 فوجی انڈیا کا جہنم واصل کرنا ہے۔ ایسے کئی کہے سوچ رہے ہیں جنگ لگی تو میں کترینا کیف نو لے کے آنا ہے، میں فلانی ایکٹر نو لے کے آنا ہے، میں فلانی ایکٹر نو لے کے آنا۔ راتی ایک دوست میرے کو بیٹھا کہ نہیں نریش گل مودی کا بیاہ ہویا کہ نہیں؟ میں کہ جی کیوں؟ کہنا پتا کرنا ان کی کوئی کڑی کڑی بھی ہے کہ نہیں۔ یار انشاءاللہ ہم نے جنت کی حوروں کے ساتھ جا کے نکاح کرنے ہیں، وہ جنت کی حور جو صرف اپنا دوپٹہ ہی زمین پہ پھینک دینا پوری دنیا کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائے، جو پانی پیے گی اتنی خوبصورت کہ پانی جاتا ہوا نظر آئے گا کہ کہاں کہاں سے جا رہا ہے۔ کیوں جی رانا صاحب؟ اسی انشاءاللہ ان حوراں دے حق میں دنیا سے دے کے جانے ہیں، ان حوروں کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ وہ جو رب نے اتنی خوبصورت جنت بنائی ہے نا کہ دنیا کی خوبصورتی ماند پڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی عمر کے ساتھ، بیماریوں کے ساتھ، اور مرنے کے بعد تو سب کچھ ختم ہونا ہی ہے۔ کئی لوگ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، صرف بیمار ہوتے ہیں ان کی خوبصورتی پھیکی پڑ جاتی ہے، کئی لوگ عمر کے ڈل جانے کے ساتھ ان کی خوبصورتی پھیکی پڑ جاتی ہے، اور کئیاں بھی اگر بیمار ہوں نال عمر ٹلنا پھیکی نہ پڑے تو پھر کلو نفس ذائقۃ الموت کا فیصلہ جدو آندا وہ تو پھر پھیکی پیندی ہے نا۔
बात समझ आ गई? तो हमने इन लोगों की तरफ इस तरह की सोच लेके हमने इंशाल्लाह नहीं कदम बढ़ाना है। हमने इस सोच से जाना है कि अल्लाह, हमने तेरे इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, वतन अजीज के दिफा के लिए, मुल्क पाकिस्तान और इस्लाम के दिफा के लिए, अल्लाह इस्लाम को सरबुलंदी देने के लिए, इलाहे कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह मेरी जान जाती है तो चली जाए, लेकिन अल्लाह उस वक्त तक मुझे शहीद ना करना जो तक मैं 200 बंदा जहन्नम वासल ना कर लवा। और बंदे तो मुराद कौन? जेड़े मद्दे मुकाबल आना लेने, ठीक है? इन्हें काफी नहीं कि थोड़े से घटा लिए, काफी है। लो जी अल्लाह की कसमें, अगर आज हर बंदा 200 जहन्नमी, 200 इंडियन फौजी आर्मी उन्होंने जहन्नम भेजने का ठेका ले लवे ना, और ये ऐलान कर दें कि भाई हर बंदे ने 200 फौजी मारना है, क्यों नहीं मारेंगे? इंशाल्लाह सारे बोले इंशाल्लाह की गूंज इंडिया तक जानी चाहिए। इंशाल्लाह हम सारे गजवा हिंद के लिए इंशाल्लाह तैयार हैं, सारे बोले इंशाल्लाह। आज अगर ऐलान हो जाए इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, क्यों जी डटने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, कुफार को जहन्नम वासिल करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह हमारी इस इंशाल्लाह को कबूल कर ले। हम सारे अपने हाथों को बुलंद करके अल्लाह काफिरों को जहन्नम वासिल करने का तेरे साथ अहद करते हैं, गज़वा हिंद में शमूलियत इख्तियार करने का अहद करते हैं। अल्लाह हमारे इस अहद को कबूल करके गज़वा हिंद में हमारा हिस्सा शामिल करके, अल्लाह जो तूने अपनी नबी की नबूवत वाली जुबान से गज़वा हिंद करने वालों के लिए बशारतें सुनाई हैं, जन्नत की बशारत है, मग़फ़िरत की बशारत है, गुनाहों को माफ करने की बशारत है, अल्लाह हम सबको नसीब कर दे। आखिर दावाना